مرجر سے پہلے سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا جنہوں نے سفارشات ریکمنڈیشنز دینی تھی کہ کس طریقے سے مرجر کیا جائے۔ ایک سب سے جو میں موٹی باتیں کرنا چاہوں گا، ایک اوپینین یہ تھی کہ پہلے فاٹا کے جتنی بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کو فائنانس کیا جائے، ایڈیشنلی ان کو ایٹ پار لایا جائے اور اس کے بعد مرجر کیا جائے۔ دوسری اوپینین ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ان کو مرج کریں اور اس کے بعد ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیں جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوگا، جس میں یہ ایٹ پار لایا جائے گا ڈیولپمنٹ کے لیول کے بھی اوپر بھی اور باقی معاملات میں بھی۔ تو اسی طرح ہوا، مرجر پی ایم ایل این کے دور میں ہوئی، جس کو تھوڑا بہت جو ہے ہماری پارٹی نے بھی سپورٹ کیا، حالانکہ ہم اپوزیشن میں تھے اس ٹائم۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل کرائسس تھی جب فیڈرل میں ہماری حکومت آئی، کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا میں فائنینشیل کرائسس آئیں، ہمارے پاکستان میں بھی چونکہ ہماری ویک اکانومی تھی یہاں پہ بھی آئی۔ تو اس کے باوجود خان صاحب نے فیڈرل سے 132 ارب روپے، وہ پیسے جو کہ 10 سال پروگرام کے لیے پلیج کیے گئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم آپ کو دیں گے، جو کہ 3% تھا، جو کہ 2018 میں 100 ارب بنتے تھے اور 2024-25 اس سال کے حساب سے وہ ایک سال کے 223 ارب بنتے ہیں۔ تو اس حساب سے وہ 1000 ارب سے اوپر کے پیسے ابھی تک وہ 3% کے حساب سے بنتے ہیں، جو 10 سالوں کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، جس میں بمشکل 2 سال رہتے ہیں۔ لیکن اس میں ابھی تک صرف اور صرف 132 ارب جو کہ خان صاحب کے دور میں دیے گئے تھے، اس کے علاوہ ایک آنا اس میں نہیں دیا گیا۔ اسی کی بنیاد کے اوپر صوبائی حکومت نے وہاں پہ کافی پروجیکٹ شروع کیے ہیں جو ابھی تاخیر کا شکار ہیں، جو کہ پینڈنگ ہے، جس میں ریلیزز نہیں ہو رہی۔ جب سے ہماری کے پی گورنمنٹ اس دفعہ آئی ہے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی، آپ یقین کریں کہ 16 جولائی کے بعد اے آئی پی میں اسی 3% جو پلیج کیا گیا تھا 10 سال کے لیے، اس میں ایک پیسہ بھی نہیں آیا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری طرف ہے وہ این ایف سی، جو کہ مرجر کے بعد جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب نئے این ایف سی کی ضرورت تھی، وہ این ایف سی یہ نہیں کرا رہے ہیں۔ بار بار ہمارے چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر پروٹیسٹ کر چکے ہیں، ہم بارہا اس کے اوپر ریزولوشن پروونشل گورنمنٹ کی طرف، پروونشل اسمبلی کی طرف سے پاس کر چکے ہیں، لیکن وہ این ایف سی یہ رینیو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ این ایف سی جو ہے وہ پرانے شیئر کے حساب سے ہماری صوبے کو 14.46 کے حساب سے ملتا ہے، اور نیا این ایف سی جب یہ کریں گے تو ہمیں ایڈیشنل جو شیئر ملے گا وہ 4.84% ہوگا، جو کہ صرف ایک اس فائنینشیل ایئر کے حساب سے وہ 350 ارب سے زیادہ بنتے ہیں۔ تو یہ تمام زیادتیاں ہیں۔ ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ جو یہ جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے آئے ہیں یہاں پہ، ایک طرف وہ ہمارے صوبے میں اور خاص طور پہ مرج معاملات میں جو ہیں، مرج ڈسٹرکٹ کے معاملات میں وہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے اسٹیئرنگ کمیٹی نوٹیفائی کی جنوری 2025 میں پلاننگ منسٹری کی طرف سے، جس میں اے آئی پی کے لیے انہوں نے اپنے ایم این ایز کو نوٹیفائی کیا کہ وہ اسکیمیں دیں گے اور آئیڈینٹیفائی کریں گے، جو کہ صوبے کے معاملات میں ڈائریکٹلی انٹرفیئرنس ہے۔ دوسری طرف وہ اب جو ہم یہاں پہ آئے تھے، آج انہوں نے سیفران، جو کہ ایک منسٹری ایک قسم سے مرجر کے بعد وہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے وہ منسٹری، لیکن اس کے باوجود یہ منسٹری وہ چلا بھی رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ایک غیر قانونی سٹیپ لیا، جس کی دوسری میٹنگ انہوں نے آج کال کی تھی، جس میں ہمارے تمام ایم پی ایز فاٹا ڈسٹرکٹ سے جتنی بھی تھے ایم این ایز، ان کو انوائٹ کیا تھا، اور اس بہانے کے اوپر کہ ہم آپ کے جرگہ جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم ہے اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہیں وہ ہم ریکمنڈیشن چاہ رہے ہیں آپ لوگوں سے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے صوبے میں آلریڈی ہمارا ایک ایکٹ قانون جو ہے وہ موجود ہے 2020 کا الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے اوپر، اور اس میں آلریڈی جو ہے ہمارے مرج سائڈ پہ بھی آتے ہیں۔ تو ہمارا جرگہ سسٹم جو ہے وہ پشتون روایات میں اور خاص طور پہ قبائلی روایات میں جو ہے
وہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. وہاں پہ بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ جرگے کی بنیاد پہ جو ہے وہ حل ہوتے ہیں اور اس کو قانونی شکل آلریڈی صوبائی حکومت نے دی ہوئی ہے 2020 میں. تو میرے خیال میں یہ ایک تو فائنینشیل معاملات میں اور ایک ایڈمنسٹریٹو معاملات میں صوبے کے وہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں. اور اب یہ جنہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ مرجر کے حوالے سے آپ لوگوں کے کیا خدشات ہیں. دیکھیں جو کھیل انہوں نے کھیلا پہلے 63A جس میں فلور کراسنگ جو تھی وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سپریم کورٹ سے ختم کیا گیا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے راہ ہموار کی گئی. 26ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ کس طرح MNAs کے ریٹ لگائے گئے, ان کو کس طرح زود و کوب کیا گیا, وہ سب آپ کے سامنے ہے, اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اب ہمارے جو مرج اضلاع کے لوگ ہیں ان میں اضطراب پایا جاتا ہے. ایک طرف تو یہ آپریشن اور لا اینڈ آرڈر کا جو انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے, حالانکہ خان صاحب کے دور میں جو ہے بالکل وہ علاقہ جو ہے پورا KPK اور خاص طور پہ مرج سائڈ جو ہے وہ کافی پرامن تھا, وہاں پہ امن آ چکا تھا. اس کے برعکس آپ دیکھ لیں جو ہی یہ رجیم چینج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد PDM-1 اور پھر غیر قانونی کیئر ٹیکر PDM-2 جو ہے وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا. اور اب بھی وہاں پہ حالات جس طرح جان بوجھ کے خراب کیے جا رہے ہیں تو یہ وہاں کے عوام یہ سمجھنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہیں کہ یہ کچھ سازش ہو رہی ہے, ہمارے امن و امان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ وہاں پہ باتیں بھی یہ باز کر رہی ہیں کہ یہ مرجر جو ہے یہ ریورس کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جس طرح ریزرو سیٹ کے حوالے سے جو ہے غیر قانونی فیصلہ سنایا. ایک طرف جو ہے 2/3 کے ممبرز کو جو ہمارے صوبے میں ہماری بنتی ہے 92 MPAs آؤٹ آف 145, تو ہمیں ایک ریزرو سیٹ نہیں دی گئی. دوسری طرف ہمارے اپوزیشن کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں وہ بھی فارم 47 والی پارٹیاں جس کے 2 سیٹس تھے ان کو 4 ریزرو سیٹ دیے گئے, جن کے 4 سیٹس تھے ان کو 8 دیے گئے. تو یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مرج سائڈ کے جو لوگ ہیں ان میں اضطراب پایا جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی چارہ جوئی کا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے درمیان میں دیوار بنیں گے ضرور.